السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ بقرہ آیت نمبر 268 سے 270 تک، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان وعدہ دلاتا ہے تم کو یا پھر ڈراتا ہے تم کو فقیری سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جب بھی انسان کچھ خرچ کرنے لگتا ہے اس کے دل میں عموماً یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ پیسہ مجھے فلاں جگہ کے لیے چاہیے تھا، یعنی اس کے سامنے کافی ساری جو ضرورتیں اس کی ہوتی ہیں وہ اس وقت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی، کہ جب بھی دینے لگتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ کہیں بھی بچوں کی فیس دینی ہے، کچھ گھر پر لگانا ہے، کوئی کسی کپڑے پہ لگانا ہے، فنکشن میں دینا ہے، کسی اور کو دینا ہے، تو شیطان ہمیشہ یہ کہے گا کہ تھوڑا کر لو، کافی ہے نا، اس کے پاس اتنی کیا ضرورت ہے، لوگ تو جتنا مرضی دے لیتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی اتنا نا، تو جتنا ہے پھر اسی حساب سے دینا چاہیے۔ تو اس میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ نیک کاموں میں خرچ کرتے رہو گے تو کیا رہ جائے گا تمہارے پاس، فقیر ہو جاؤ گے، یعنی تم غریب ہو جاؤ گے۔ زیادہ تر فقر سے ڈراتا ہے، حالانکہ یہی فقر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں دیکھیں تو انہوں نے خود اپنے لیے خود چوز کیا تھا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے ایک پیوند لگی چادر اور موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو کپڑوں میں ہوئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس 80,000 دینار یا درہم آئے، انہوں نے تمام صدقہ کر دیے۔ شام کو اپنی لونڈی سے کہنے لگی روزہ کھولنے کے لیے کچھ لاؤ۔ انہوں نے کہا آپ نے اتنے سارے خرچ کیے، اپنے لیے رکھ لیتی تھوڑا سا کہ روزے کے لیے کچھ بن سکتا یا لا سکتے۔ کہنے لگی مجھے یاد ہی کرا دیتی۔ ہم پہلے خود کو یاد کرتے۔ تو یہ جو فقر ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور ایک مینڈے کی کھال کے سوا ہمارے پاس کوئی بستر نہ تھا، ہم رات کو اس پر سوتے تھے اور دن کو اس پر اونٹنی کا چارہ رکھ کر اسے کھلاتے، اور فاطمہ کے سوا میرے پاس کوئی خادم نہ تھا۔ آپ آٹا گوندتی، چکی پیستی اور بے شمار کام کرتی، یعنی گھر کے سارے کام آپ کرتی تھی۔ تو یہ فقر یہ خود انہوں نے اپنے اوپر کیا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سے ہم مدینے آئے ہم نے 3 دن بھی مسلسل گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ تو جس فقر سے شیطان ڈراتا ہے، اگر انسان اس سے ڈرنا ہٹ جائے اور سوچے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ایک دانے سے 700 کرنے پہ قادر ہوں، تو مجھے کیا فکر۔ آج تک جب میں نے اس سے مانگا، اللہ نے فرمایا نا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مجھ سے مانگا میں نے تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں غریب پایا تو غنی کیا۔ تو کتنا پیسہ ہے جو آج تک ہم اپنا استعمال کر چکے ہیں، کس نے ہمیں دیا؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے وہ آتا ہے اور کہاں سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن شیطان انسان کے دل میں یہ ضرور ڈالتا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت روک دو یا تھوڑا کر دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کا وسوسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وہی پیسہ جب دنیا کے کسی کام کے یا بے حیائی کے کسی کام کے لیے لگنا ہو تو وہ کہتا کرو، یہ تو کس دن کے لیے کمایا، کسی کوئی سالگرہ کا موقع ہو، کوئی شادی کا موقع ہو، کوئی گھر میں اور فنکشن ہو، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی اس کا عقیقہ ہے، بہت سارے موقع ہیں جو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، بہت اس میں خرچ کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ ہم کہتے
اس سے بڑی خوشی کیا کہ ہمارا بچہ سال کا ہو گیا یا 2 سال کا ہو گیا یا 3 سال کا ہو گیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عمر کے وہ اتنے سال کم ہو رہے ہیں۔ ہم جب چل پڑے ہیں تو آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور آخرت کی طرف ہمارا ہر دن جا رہا ہے، تو جتنے دن بھی گزر رہے ہیں وہ کم ہی تو ہو رہے ہیں، مائنس ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں سے، کسی نے بڑھا تو نہیں دینے۔ لیکن ان جگہوں پر شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، بچے کی خوشی کس لیے ہم کماتے ہیں؟ کوئی شادی ہو تو ایسی ایسی جگہوں پہ بے حیائی کے کاموں میں، گانوں میں، اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں ڈی جے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور کھانوں پہ اور سامان آرائش پہ، جس کو صاف کرتے کرتے انسان کا آدھا دن گزر جائے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرسٹل کی اور اتنی ساری سجاوٹ کی چیزیں جن کی کوئی زندگی بھر ضرورت نہیں ہوتی، صرف شو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، پھر ان کو سنبھالتے رہنا، ان کی صفائیاں کرتے رہنا، وہاں سے شیطان نہیں روکتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جتنا بھی یہ خرچ کرے گا اس کو ملے گا کچھ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ تو وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ہر اس کام میں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہاں وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کو ناک بھی تو رکھنی ہے، دنیا کو دکھانا نہیں ہے کہ ہم نے اس اہم موقع پر کیا پہنا، فلاں نے ہماری فیملی میں اتنے لاکھ کا جوڑا بنایا تھا، ہم اس سے بڑھ کر بنائیں گے، انہوں نے ایسا سٹیج بنایا تھا، ہم اس سے بڑھ کر سجائیں گے۔ کیونکہ شادیوں پر ہی ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا گھروں پہ بھی، گھر کا کوئی کسی کا کیسا گھر ہے، کیسے اس کے برتن ہیں، کیسا اس کا فرنیچر ہے، اس نے بدل لیا ہے، ہمیں بھی بدلنے کی، پردے بدل گئے ہیں، بہت ساری چیزیں، کارپیٹس چینج ہو گئے، تو زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے اور ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جو ہی کہیں دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ضرورت پڑ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی بہن بھائی کو دینا پڑ جائے، کسی کی تکلیف نظر آ جائے اور اسے ہٹانا پڑ جائے، کسی کا قرض اتارنا پڑ جائے، کوئی مقدمے میں پھنسا ہے اسے نکالنا پڑ جائے، کسی کی بیماری کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے، تو دل میں تنگی شروع ہو جاتی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے کہ وہ تمہیں بخشے گا بھی، اپنے فضل سے اور بھی دے گا۔ انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر ملتا ہے۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے، جتنا وقت کا ضیاع کرتا ہے، جتنی فضول باتیں کرتا ہے، اور جہاں جہاں فضول خرچیاں کرتا ہے، اگر اللہ کا تحمل والا نہ ہو تو انسان کو دینا بند ہو جائے۔ لیکن دنیا میں اس نے وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو یہ رزق اللہ کافروں کو بھی دیتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی ویلیو اس کی نظر میں نہیں۔ پھر اس نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں سے بخشش کا وعدہ کیا۔ شیطان یعنی کس چیز سے ڈراتا ہے؟ فقر سے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بخشوں گا، فضل بھی کروں گا تم پر، زیادہ بھی دوں گا تم کو، تمہاری حیثیت سے بڑھ کر، تمہاری اوقات سے بڑھ کر۔ واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے، وہ جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کب کتنی ضرورت ہے، اور پھر وہی جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے اور کن حالات میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، تمہیں جنت کے نزدیک بھی کرے گا، کئی گنا اجر بھی ملے گا، مال میں برکت بھی ہوگی۔ جیسے حدیث میں نے سنائی تھی کہ ہر رات فرشتہ پکارتا ہے، بلکہ کئی جگہ آتا ہے صبح، کہ یا اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بلائی مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ کہ صحیح انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دنیا کا کرے، اس کے سامنے ہمیشہ 2 آپشن ہوتے ہیں۔ یہ اس کو اللہ ہی سجھاتا ہے کہ کہاں یہ خرچ کرنے کے بارے میں یا دنیا کے کسی اور کام کرنے کے بارے میں۔ ہمارے سامنے ہمیشہ 2 آپشن ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ تو جب بھی انسان اٹھے یہ دیکھے کہ کون سا کام اہم ہے اور اہمیت اللہ کی رضا کو رکھے، اور اللہ کے مثلاً نماز کا ٹائم ہے اور اس وقت بہت ضروری کال آ گئی ہے، تو آپ چند باتوں سے اس کو ختم کر کے نماز کے بعد کے لیے رکھ سکتے ہیں، ڈیلے کر کے، کہ میں نماز پڑھ لوں پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ اس کی بجائے کہ ہم نماز کو لیٹ کر لیں اور اس کو بے ٹائم پڑھیں کہ کال آ گئی تھی اس وجہ سے۔ اسی طرح بازار کی شاپنگ ہے، اگر ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں،
تھوڑا سا لیٹ کر کے نماز پڑھ کے چل پڑیں، یا پھر بازار میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہمیں نماز کے لیے جگہ مل سکے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر حکمت کا راز ہے۔ کچھ لوگوں کو جیسے اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نیکی کرنی، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب حج کے لیے جاتے، آپ ان کے لیے ساری تیاری کرتے، ان کے جو ہودج پہ کپڑا ڈالتے، ان کے لیے ان کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ یہ کام کرو۔ کیوں کرتے تھے؟ دل میں ایک شوق تھا کہ نیکی کا موقع جانے نہ دوں، یہ ہماری مائیں، ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، ان کی خدمت سے اللہ کی رضا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی دوسرا دیکھے تو کہتے کبھی بھی آگے نہ بڑھے۔ ہر بندے کو یہ اللہ حکمت نہیں دیتا۔ اس وقت تو ہر صحابی ایسا تھا کہ وہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جو بھی دیندار انسان ہوگا وہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرے گا۔ ساری پلاننگ اس کی اس حساب سے ہوگی، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ بہت دین پڑھ کر بھی یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے حکمت دیتا ہے۔ جن دو اشخاص پر رشک جائز ہے ان میں ایک صاحب مال اور صاحب حکمت بھی ہے۔ ہم جس طرح کے ماحول میں پلتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہم اسی کو ہم جاننے لگتے ہیں، مگر یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اہمیت کس چیز کی ہے۔ وہ حکمت، دانش، عقل، سمجھ اس کو دیتا ہے جسے اس قابل جانتا ہے، جو سوچ سمجھ کر مال کو خرچ کرتا ہے کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو بغیر سوچے سمجھے خرچ کرے۔ حضرت علی کے ساتھ ایک شخص لڑ رہا تھا۔ حضرت علی نے جب اس پہ قابو پا لیا، اس نے آپ پر تھوک دیا۔ آپ نے اس شخص کو نہیں مارا، حالانکہ مارنے پہ قادر تھے کہ اب میرا غصہ شامل ہو گیا ہے تو میں اس کو نہیں ماروں گا۔ حضرت عمر سے کوئی کہتا اتق اللہ تو اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے۔ یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر اس چیز کی سمجھ تھی کہ اللہ سے ڈرنا کتنی بڑی بات ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، تو اللہ فرماتے نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں، سمجھ تو عقل والوں کو ہی آتی ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی تم خرچ کرو، کوئی بھی چیز خرچ کرنے والی، یا تم منت مانو کوئی منت، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر سے تقدیر نہیں بدل سکتی سوائے اس کے کہ بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے۔ یعنی نظر ماننا آپ کو پسند نہیں تھا، لیکن اگر کسی نے مان لی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ کوئی کسی ایسے کام کی قسم کھا لے جو فائدہ مند نہیں ہے اور اس کی جگہ اس کو فائدہ مند کام نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور فائدہ مند کام کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے، کچھ بھی خرچ یا کوئی منت مانو گے، اور یوفون بالنذر 30 پارے میں آتے کہ نظر کو پورا کرنے والے، کسی نے اگر کوئی ایسی نظر مانی ہوئی ہے تو اسے پورا کرنی چاہیے۔ اور چھوٹی چھوٹی بعض دفعہ لوگ میرے اولاد ہوگی تو میں عمرہ کرنے جاؤں گی، یا بیٹا ہوگا تو عمرہ کرنے جاؤں گی، اور بعد میں حالات ایسے نہیں رہتے کہ انسان جائے تو سر پہ ایک برڈن رہتا ہے، پھر پوچھتے پھرتے کہ ہم نے نظر مانی تھی اب اس کا کیا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا جو مان لیتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، بے شک اللہ جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی یہ حکمت اور یہ خرچ کرنا اور شیطان کے وسوسے ڈالنے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے والی چیز کیا ہے کہ ہم خرچ نہ کر پائیں، یہ ڈرنے کے لائق چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو، کسی کو دیکھ کے ہمیں ترس نہ آئے اور ہم بے حسی سے اپنے مال کو بڑھاتے رہیں۔ اس کے بجائے جو خرچ کرتا ہے وہ حکیم ہے، وہ سمجھدار ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے چیزوں کی وہ حقیقت دکھا جیسی وہ ہیں۔ یعنی وہ فریب جو دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ فلاں جگہ خرچ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، جیسے دلہن کے لباس پہ میں نے کہا، شراب پہ، کاسمیٹکس، سرجری یعنی اپنے چہرے کو سیٹنگ کرنے سے، میک اپ میں، اور گھروں پہ بہت زیادہ، گاڑیوں پہ،
یعنی ایسی چیزوں پر لگنے جس سے ہمیں مزہ تو آتا ہے، خوشی تو ہوتی ہے، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے نا، تو وقتی طور پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم سے چلی جانی ہیں۔ تو انسان اس کے لیے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرے جہاں ہمیشہ بچت ہوگی اور جو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں سمجھ اور حکمت عطا فرمائے کہ ہم انہی چیزوں کو اہم سمجھیں جو ہیں اہم، جس کے اوپر جتنا خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کریں، اور جہاں جتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، کیونکہ یہ فضول خرچی میں آتا ہے، اور فضول خرچ کو اللہ نے شیطان کے بھائی کہا ہے، کیونکہ شیطان ہی فقر سے ڈراتا ہے اور شیطان ہی فضول خرچیاں کراتا ہے۔ تو یہ اس کی چالیں ہیں، اللہ اس کی سمجھ انسان کو دے، اور یہ حکمت سے ہی آتی ہے، اور حکمت اللہ کے ڈر سے آتی ہے، اور اس دین میں آنے سے اور اسلام میں آنے سے اور ہسٹری کو پڑھنے سے، کیونکہ اگر ہم فقر کو پڑھیں تو ہم حیران رہ جاتے کہ وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، انتہائی سادہ اور انتہائی تھوڑی سے مال سے خوش رہتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حکمت اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔